جو لوگ ناظرین میں آپ کو پھر ریوائز کر دوں کہ جو لوگ تصوف کو سمجھتے ہیں، یہ تصوف کو مانتے ہیں یا بزرگان دین مانتے بھی ہیں، ان میں سے بھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں سوائے چند ایک جن کو پتہ نہیں ہے، جو علم نہیں رکھتے، اپنی کم علمی میں اس کو عقیدت سمجھ کے کر بیٹھتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں کہ جیت قبروں کو سجدے کرنا، قبروں سے مانگنا وغیرہ۔ دل میں ان کے یہی ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان سے ہیلپ لے رہے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش کر دیں، لیکن جملے کہتے ہوئے وہ غلطی کر لیتے ہیں، اور ان کی ان چھوٹی چھوٹی سادہ معصوم غلطیاں جو ان کی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، اس کے اوپر انجینئر جیسے چرب زبان چالاک لوگ اپنی دکان سجاتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا عالم، کوئی پڑھا لکھا شخص ان تمام کے تمام چیزوں کو رد کرتا ہے جن کو بڑھا چڑھا کے انجینئر مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جی بابے تے شاہی کو نہیں، میرے نبی جہائی کوئی نہیں۔ یہ تو ہر عام سادہ سا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، تو اس میں تمہارا کیا کارنامہ ہے؟ ہاں، اس کو وہ پوئٹک انداز میں بیان کرنا، دیٹس آل۔ ہم سب یہی کہتے ہیں عقیدہ توحید کے اوپر، عقیدہ رسالت کے اوپر، روز قیامت کے اوپر، روز محشر کے اوپر، اور حتیٰ کہ تمام وہ عقائد جو اسلام کی روح ہیں اور جو بیسک نوعیت پہ ہیں، ان کے اوپر ہمارا من و عن وہی ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے رتی برابر بھی کچھ نہیں۔ جو اختلافات ہیں وہ موضوعاتی اختلافات ہیں اور ان کی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں جو جیسے یہ بیان کرتا ہے۔ کوئی شرک نہیں کرتا، کوئی حضرت علی کو نہ تو نعوذ باللہ پیغمبر سمجھتا ہے، نہ رب سمجھتا ہے، کیونکہ چند ایک لوگ ہیں ہر جگہ پہ ایکسٹریمسٹ، ان کو بھی گمراہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس اپنے مفاد کے لیے ان کو گمراہ کر کے تو وہ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر مغرب کی انداز میں، مغرب کی سوچ کو اگر مد نظر رکھ کے دیکھیں تو جو طالبان یا جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے چھوٹے بچوں کو ایک غلط بات کو سکھا پڑھا کے یوز کر لیا۔ کتنے جو ہیں وہ خود کچھ بمبار جو ہیں وہ امریکہ میں جا کے پھٹے، کتنے ہیں جن میں غیر مسلم مرے؟ کوئی نہیں۔ مسلمان ملکوں میں ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، مسلمان ہی مر رہے ہیں، مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہیں کوئی رولا ہے، کہیں کوئی پرابلم ہے جہاں پہ غلط کو صحیح کر کے بیچا جا رہا ہے، جیسے کہ انجینئر مرزا بیچ رہا ہے۔ اس حد تک جھوٹا اور فراڈ آدمی ہے میری نظر میں۔ اس کی ویڈیوز فیک ہیں، اس کا نالج فیک ہے، اس کی اکیڈمی فیک ہے، اس کے سامنے بیٹھی ہوئی جو اوریجنل آڈینس ہے وہ فیک ہے، باقی کچھ ٹھیک لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے خط جو کہتا ہے ٹرو، وہ کیا کہتے ہیں، ریئل ٹائم کویسچنس جن کو یہ کہتا ہے، وہ سارے پلانٹڈ ہیں، اور باقاعدہ ایک کیمپین کے تحت وہاں پہ لوگ بیٹھے کمپیوٹر پہ، انہوں نے اپنے چینل پہ کہیں دکھایا ہوا ہے 5-6-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں، اور خود ہی کہتا ہے کہ میری 50-60 ہزار روپے پینشن ہے، خود ہی کہتا ہے ہم چندے نہیں لیتے، خود ہی کہتا ہے ان سب کو ہم دال روٹی کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، 50,000 سے آج کل تو نہیں کھلائی جا سکتی۔ تو ناظرین، یہ جھوٹ بولتا ہے، سمپلسٹ ورڈز میں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا میری ویڈیوز نکال کے، یا کسی بھی اچھے عالم کی، مجھے نہیں لگتا میں کسی بھی عالم کو برا کہہ سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ تمام لوگ عالم ہیں، اہل علم ہیں، اور اپنی سوچ کی ترویج کر رہے ہیں۔ ان میں سے درست کون ہے یہ اللہ کی ذات بھی جانتی ہے۔ میں اپنے عقیدے کو ٹھیک سمجھتا ہوں، آپ اپنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا جائے گا۔ ہم کسی کے اوپر کفر کے تمغے نہیں داغیں گے، وہ اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی۔ تو اگر یہ طے ہے تو پھر یہ کون ہوتا ہے لوگوں کو کہنے والا؟ کوئی بھی بندہ جو کسی کو کافر کہتا ہے، غلط کہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت اور اتفاق اور اتحاد رکھنا چاہیے، فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ تمام سادہ سی باتیں جو 7ویں سے 10ویں کی اسلامیات میں، یا شاید فرسٹ ایئر سے BA تک کی اسلامیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کانسیپٹس، ان کانسیپٹس کو بار بار ریپیٹڈلی زور دے کے اور مضحکہ خیز انداز میں بیان کر کے کہ میرے نبی جو ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو یہ تو ہم شروع سے بچپن سے ہمارے بزرگ جو ان پڑھ چٹے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، بھائی تو کیا تم اس میں ہمیں پڑھا رہے ہو؟ پڑھایا تو ہمیں، ہاں، جن کے نام تم استعمال کرتے ہو اپنی سہولت کے لیے اور پھر ان کو بھی کنڈیم کرتے ہو، جیسے کہ مولانا اسحاق صاحب پہ اس نے تنقید کی ہے ان کے ایک جملے کے اوپر جس میں انہوں نے نبوت کے بارے میں بات کی ہے۔ کسی نے اس کو سمجھنے کی بات کو کوشش نہیں کی، اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی اس بندے پر، اس مرد مجاہد پر
جس کی تقریر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو بک بک یہاں پہ چل رہی ہے انجینئر کے ہاں، یہ پوری کی پوری ان سے اٹھائی گئی ہے. یہ جو ریفرنسز حدیث کے پیج نمبر کے ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فارمولہ ہے، یہ وہ ایسے وہ بیان کیا کرتے ہیں. تو یہ ہر چیز وہاں پہ پلانٹڈ ہے، ہر چیز پلانٹڈ ہے، ہر چیز کاپیڈ ہے، ہر چیز اڈاپٹڈ ہے. مطلب ایک بندہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، کیمرہ آن ہے، اچانک ایک بندہ ایسے بادشاہ سلامت کی طرف انٹر ہوتا ہے اور بیٹھنے سے بھی پہلے وہ شروع کر دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، اور وہ جو اپنی آیات پڑھتا ہے اور پھر وہ بیٹھتا ہے اور پھر اس کا ہر دفعہ ایک انداز، اور پھر پوری ویڈیو میں اپنی ویڈیوز کی تعریف، اپنی تعریف، وہ اپنے پلیٹ فارم کی تعریف، اپنے اسٹوڈنٹس کی تعریف، فالورز کی تعریف، اور اپنی ویڈیوز کی پروپیگیشن، اور اپنی ذات کے اوپر کو یہ بیان کرنا کہ میں عقل کل ہوں اور میں بیسٹ ہوں، اور کسی اختلاف کو نہ ماننا، کسی کو بھی نہ ماننا، لوگوں کے لیے بدتمیزی کرنا، کسی سے کسی اوریجنل ٹرو عالم کے تو سامنے یہ بندہ نہیں آنے کو تیار جس کو واقعی دین کا علم ہے. تو باقی میرے جیسے بیچارے جو گھومتے پھرتے سے 2 سوال پوچھنے چلے جاتے ہیں ان کو سامنے بٹھاتا ہے، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے معروف عالم کے ساتھ انجینئر مرزا کا ٹاکرا، انجینئر مرزا نے چاروں خانے چت کر دیا مجھے، جسے بیسکس بھی شاید اتنی کلیئرلی نہیں پتہ ہوں گی. تو اس طرح کے تو لوگ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں بھائی نے. تو بہرحال آپ اپنا خیال رکھیے، محتاط رہیے، ضرور سنیے، لیکن دیکھیے سچ کون بول رہا ہے. جو آپ کو سچ پھر لگے، وہ انجینئر ہی لگے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ وہ آپ کو رب کا معاملہ ہے. میں صرف اس بات پہ تنقید کر رہا ہوں جو آپ امپوز کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، جو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو مجھے اس سے اختلاف ہے. اگر کسی کو نہیں بھی ہے تو اس کا سر آنکھوں پہ اس کی اوپینین، یہ صرف میری اوپینین ہے، اس کو مانیے مت. خود انجینئر کو دیکھیے، خود انالیسس کیجئے دوسروں کو سننے اور پڑھنے کے بعد، تاکہ آپ کو اندازہ ہو درست میں اور غلط میں کیا کیا فرق ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.